اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 کو پڑھیں گے۔ پہلے میں اس کی تلاوت تلفظ کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا، یہاں پر دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ، اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں، اور نون واو پیش نو، واو مدہ سے پہلے پیش آیا ہے، اس وجہ سے میں اسے کھینچ رہا ہوں۔ آمنوا واتقوا لمثوبۃ، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے، اس وجہ سے میں نے سو کو کھینچا ہے۔ لمثوبۃ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم آیا ہے، اور میم حروف یرملون میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ لمثوبۃ من عند اللہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ باقی عند اللہ، عین، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال آیا ہے، اور دال جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پہ نرم غنہ ہوگا، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ عند اللہ، دیکھیں دلہ، لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آتا ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ من عند اللہ خیر، خیر، من عند اللہ خیر، لو کانوا یعلمون، یہاں دیکھیں کاف علی زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، کاف الف مدہ کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں، نو کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں، یعلمون، اور یعلمون کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں۔ اب میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ولو کا ترجمہ ہے اور اگر، واو کا ترجمہ اور، لو مانے اگر، انہم بے شک وہ کا ترجمہ یعنی وہ لوگ کون جو منتر کرتے ہیں اور جو جادو وغیرہ کرتے تھے، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ تو ٹھکانہ پاتے، من کا ترجمہ ہے سے، عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن بہتر، خیرن کا ترجمہ ہے بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ دوستو اس آیت کریمہ کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو لوگ جادو وغیرہ کرتے تھے، منتر شنتر، کالا پیلا جادو، نیلا جادو، تو یہ جتنے بھی لوگ تھے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جتنے بھی جادوگر آج کی اس وقت کے دور کے ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی نبوت پر، اور ڈرتے، واتقوا اور بچتے، منتر شنتر وغیرہ سے بچ جاتے، تو لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو ان کو بہت سارا ثواب ملتا اللہ کے یہاں، جو کہ بہتر ہوتا اس چیز سے جو ان کو منتر شنتر کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے یا شریعت پر ایمان لے آتے اور جادو منتر شنتر سے یہ لوگ بچ جاتے، تو ان کو بہتر ملتا، بہت اچھا ملتا، من عند اللہ خیر، ثواب بہتر چیز، لو کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی، کہ اگر وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہاں بھی بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے، تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کا حکم جن اور انس پر اسی کے زور سے تھا، یعنی ان کی حکومت جو تھی۔
سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان کا نہیں۔ دوسرا پھیلایا ہاروت اور ماروت کی طرف سے، یعنی کہ یہ جادو وغیرہ جو پھیلا ہے نا، یہ ہاروت اور ماروت کی طرف سے پھیلا ہے۔ وہ دو فرشتے تھے، شہر بابل میں بصورت آدمی رہتے تھے، ان کو علم سحر معلوم تھا، جو کوئی طالب اس کو جاتا اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے ہیں۔ دوستو اس آیت کریمہ کے اندر بالکل واضح اس کی مختصر تفسیر بیان کی گئی ہے، اور یہی بتایا گیا ہے کہ جادو جو ہے نا وہ دو ذریعوں سے پھیلا ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ہاروت اور ماروت سے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ میں نے پچھلی کی 2 ویڈیو میں بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا آزمائش کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے، تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ معجزہ اور جادو میں فرق ہوتا ہے، تو وہ فرق بیان کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے بھی تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہمارا وجود جو ہے نا فتنہ ہے، تو لہٰذا یہ جادو وغیرہ سے باز آ جائیں۔ تو پچھلی 2-3 ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل سے اس موضوع پر بات کی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سبق نمبر 80، سبق نمبر 81، 82، 83 اسے اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اس پوری آیت اور اس پورے واقعے کا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ اگر آپ کے بچے یا آپ خود قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے میں جرمنی، سعودیہ، دبئی، بحرین اور بھی مختلف ممالک کی کنٹری ہے، عمان وغیرہ، یہاں پر میں بچوں کو، بڑوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھا رہا ہوں، بلکہ میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جس کے اندر فیمیل بھی شامل ہیں، وہ بھی بچیوں کو پڑھاتی ہیں۔ تو اگر آپ سب لوگ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو زوم اپلیکیشن پر، واٹس ایپ پر، ایمو پر، میسنجر پر، یہ تمام ذرائع سے ہم قرآن کریم کو عام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یا آپ کے بچے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی ترتیب بنا دیں گے۔